بادشاہ جذبات شہریار آفریدی صاحب کو چیئرمین کشمیر کمیٹی منتخب کر لیا۔ میرا خیال ہے یہ خبر ہندوستان بھر کے واسیوں کے لیے، خصوصاً مودی مہاراج کے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث ہوگی اور اب ان کی خیر نہیں۔ تنہا امید کی جا رہی ہے کہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کشمیر کو آزاد کرا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم ایم اے نے اس انتخاب کی مخالفت فرمائی، واک آؤٹ فرمایا۔ تاہم نقار خانے میں توتی کی آواز کبھی پہلے کسی نے سنی ہے نہ کبھی آگے سنے گا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ کسی سینئر رکن کو یہ عہدہ دیا جائے، تاہم قرعہ فال جو ہے وہ شہریار دی گریٹ آفریدی صاحب کے نام پہ نکلا۔ وہ فخر امام صاحب کی جگہ، جو ماشاءاللہ کافی سینئر ایک رکن تھے، ان کی جگہ وہ عہدہ سنبھالیں گے چیئرمین کشمیر کمیٹی کا۔ یہ بتاتا چلوں کہ موصوف پہلے ہی ایک مسند وزارت پر متمکن ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اب کشمیر آزاد اگر نہیں بھی ہوا تو بھی مودی کو جتنی للکار سننی پڑے گی، جتنی تبرے بازی اس پر ہوگی۔ مودی نے اپنی پیدائش سے آج تک اتنی کم از کم سخت باتیں تو نہیں سنی ہوں گی جتنی چیتاونی ان کو اکیلے تنہا میرے منسٹر صاحب شہریار آفریدی صاحب دے ڈالیں گے۔ سر، سینئر رکن کے تقرری پر یا انتخاب پر زور دیا حکومت نے، تاہم سینیورٹی جو ہے وہ میرے خیال ہے کسی کھاتے میں نہیں آئی اور ان کے نام پر یہ قرعہ فال نکلا۔ کچھ تبصرہ اگر آپ فرمائیں۔ شکریہ جناب صدیقی صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ سینئر رہنما کو تو، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی سینئر رہنما تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو کتنی دفعہ کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اور پھر یہ بھی آپ نے رزلٹ بھی دیکھا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کشمیر کمیٹی کو میں کہتا ہوں کہ کشمیر پر کیا کام ہونا تھا۔ لیکن جس کا نام شہریار آفریدی ہے، شاید آپ اس سے اچھی طرح صدیقی صاحب واقف نہیں ہیں۔ وہ بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں، اور جو آپ کو پتا ہے کہ نارکوٹکس میں جب تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رات کو نکل پڑتے تھے اسلام آباد کی گلیوں میں۔ اور آپ جس طرح کا، اور سینئر جونیئر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو اور اسپرٹ ہو تو یقینی طور پر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا کہ میں شہریار آفریدی کو نہیں جانتا۔ میں نے اکیلے ان کے خلاف جتنے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اور دوسری بات، میں نے ہی ان کا نام رکھا ہے، میں ہی یہ ہوں کہ جس نے ان کا نام وزیر ہوائی فائرنگ رکھا ہے۔ وہ صرف منہ کے مجاہد ہیں یہ بات، میں وہ بددماغ آدمی ہوں جو آن ایئر 5 لاکھ دفعہ کہہ چکا ہے، اور اگلے 15 لاکھ دفعہ بھی آپ کو یہ بات سننی ہوگی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہے، میں آپ سے خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کروں، آپ نے تشبیہ دی رات میں نکلنے۔ سر، رات میں تو شہنشاہ فلم میں امیتابھ بچن بھی نکلتا تھا انصاف کرنے کے لیے، لیکن فلم کے آخر میں وہ فلم کا انصاف کر چکا تھا، امریش پوری کو اس نے ٹانگ دیا تھا۔ یہ وہ امیتابھ بچن ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی امریش پوری آج تک نہیں آیا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، تھوڑا سا توقف کیجئے گا۔ فرمائیں میں صدیق الفاروق صاحب کی جانب جاؤں۔ صدیق الفاروق صاحب، سر، سندھ کی سٹوری کو ہی تھوڑا سا آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ پچھلے 2 روز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ماشاءاللہ شاباش مل رہی ہے نون لیگ کی جانب سے۔ پہلے خواجہ آصف صاحب، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی کافی سراہا تھا اپنے خطاب میں سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو۔ جناب من لیبارٹری کی بات کی اویس قادر شاہ صاحب نے۔ لیبارٹری، یہاں کی لیبارٹریز وہ ہیں کہ جنہیں شرجیل میمن کا جو وہ شہد اور وہ کیا وہ تھا پتہ نہیں کون سا وہ تیل جس میں پکتا ہے، چمیلی کا تیل پتہ نہیں کیا تھا واللہ عالم، اس کا آمیزش ان کو وہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ زیتون کا، لا حول ولا قوت۔ خیر، زیتون کے تیل میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا اس لیے مجھے پتہ نہیں، معذرت۔ زیتون کے تیل اور شہد کا ملغوبہ ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ممنوع ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا۔ انہیں کرونا کی مہک آ جاتی ہے گھر بیٹھ کے۔ آج کی سٹوری جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ 60+ لوگ پیر جو گوٹھ میں، یعنی منفی ان کا رزلٹ آیا، ان کا ٹیسٹ آیا ہے، اور یہ لیبارٹریز جو ہیں لوگوں کو فی سبیل اللہ کورونا تقسیم کر رہی ہیں۔ سر، یہ اچانک یہ سب چیزیں بھول بھال کر کے نون لیگ کی شان میں، نون لیگ جو پیپلز پارٹی کی شان میں کشور کمار کے نغمے گا رہی ہے، اچانک سے یہ نیا عشق ہوا ہے آپ کو، یہ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ زمینی حقائق سے کیوں صرف نظر کیا جا رہا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूगर हम से थोड़ा सा गिला भी सुन लें। ओ भाई लोगों, कुत्ते मारो जो आवारा कुत्ते हैं। पाकिस्तान में 12 बोर के कारतूसों की कोई कमी नहीं और उस जहर की भी कोई कमी नहीं है जो मुर्गी के गोश्त या किसी गोश्त से लगा के आवारा कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए, वो मर जाए। तो मेहरबानी करें, ये करें काम, और उसके साथ साथ वैक्सीन मंगवा लें। बहुत दिन हो गए हैं। इस हवाले से भी जैसे आपने कोरोना के लिए काम किया, ये आवारा कुत्तों के ख़ात्मे के लिए भी, और बच्चों और दूसरों को कुत्तों के काटने से बचाएं, क्योंकि रेबीज़ जो है उसके ज़रिए मौत बड़ी संगीन होती है। बचाएं उससे, ये बात होनी चाहिए। बाकी रह गई मुस्लिम लीग नून की, जैसे बात नूरुल वारिफीन साहब आपने